السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم سامعین اور ناظرین، الحدیث الثلاثون، حدیث نمبر 30، عن ابی ثعلبة الخشنی جرثوم بن ناشر رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی فرض فرائض فلا تضيعوها۔ ابو ثعلبہ الخشنی جرثوم بن ناشر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں فرض کی ہیں، انہیں ضائع نہ کرو۔ وحد حدودا فلا تعتدوها، اور کچھ حدیں مقرر کی ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو۔ وحرم اشیاء فلا تنتہکوها، اور کچھ چیزیں حرام کی ہیں، ان کا ارتکاب نہ کرو۔ وسکت عن اشیاء رحمت لکم غیر نسیان فلا تبحثوا عنها، اور کچھ چیزوں پہ بنا بھولے تم پر رحم کرتے ہوئے خاموشی اختیار کی ہے، لہذا ان کی ٹوہ میں نہ پڑو۔ حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، رواہ الدارقطنی وغیرہ، اس کو دارقطنی اور دوسرے ائمہ کرام نے روایت کی ہے۔ اس حدیث کو امام نووی نے حسن قرار دیا ہے، اور ان سے پہلے ابوبکر ابن سمعانی نے بھی اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، جیسا کہ ابن رجب رحمہ اللہ نے کہا ہے۔ اس حدیث کے اندر انقطاع ہے، جس کی بنیاد پہ اس کی سند کی تضعیف کی گئی ہے، لیکن اس کے معنی میں دوسری احادیث ہیں جس سے اس کی متن کو تقویت ملتی ہے، اور اسی سلسلے کی ایک حدیث ہے بزار کی، مسند بزار کی، اور اسے حاکم نے بھی روایت کیا ہے ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما احل اللہ فی کتابہ فہو حلال، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب کے اندر جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ حلال ہے۔ وما حرم فہو حرام، اور جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ حرام ہے۔ وما سکت عنہ فہو عفو، اور جن چیزوں پہ اللہ تبارک و تعالی نے خاموشی اختیار کی ہے وہ معاف ہے۔ فاقبلوا من اللہ عافیتہ، تو اللہ تبارک و تعالی سے اس کے عفو و درگزر کو قبول کرو۔ فإن اللہ لم یکن لینسا شیئا، کیونکہ اللہ تعالی کوئی چیز بھول نہیں سکتا۔ ثم تلا هذه الآیہ، پھر اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، کہ اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ اس حدیث کو امام حاکم نے کہا ہے کہ اس کی اسناد صحیح ہے، اور بزار نے کہا ہے کہ اس کی اسناد صالح ہے۔ اس کے بعد میں دوسرے نقطے کی طرف آتے ہیں۔ ابن رجب رحمہ اللہ نے جامع العلوم اور حکم کے اندر کہا ہے کہ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو یہ حدیث ہے، اس کے اندر شرعی احکام کی 4 قسمیں ہیں، یعنی احکام الہیہ کی 4 قسمیں ہیں: فرائض، محارم اور حدود اور مسکوت عنہ، یعنی جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے خاموشی اختیار کی۔ اور اس طریقے سے یہ حدیث یعنی اپنی تقسیم کے اعتبار سے دین کے سارے مسائل کو شامل ہے۔ ابوبکر ابن سمعانی اس حدیث کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث دینی مسائل کے اصول میں سے ایک عظیم ترین اصل ہے، بنیاد ہے۔ اور بعض ائمہ کرام سے یہ بھی مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو اکیلے علم کے اصول اور فروع کو ابو ثعلبہ کی یہ جو حدیث ہے اس حدیث سے زیادہ جامع ہو۔ اسی طریقے سے واصلہ المزنی سے یہ بات مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو 4 کلمات کے اندر اکٹھا کر دیا۔
اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے اس حدیث کا تذکرہ کیا. اور ابن سمعانی کہتے ہیں کہ جس نے اس حدیث کے اوپر عمل کیا اس نے ثواب حاصل کر لیا اور سزا سے بچ گیا، اس لیے کہ یعنی اس نے جو ہے فرائض کو ادا کر لیا، اور اسی طریقے سے جو ہے جو منہیات ہیں، محرمات ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا لیا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہے وہاں پہ اس نے یعنی وقوف اختیار کر لیا، اس سے آگے نہیں بڑھا. اور اس طریقے سے جن چیزوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے اس کی اس نے کرید نہیں کی، تو ایسی صورت میں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، دین کے جو حقوق ہیں، ان حقوق کو اس نے ادا کر لیے. کیونکہ کوئی بھی مسئلہ جو ہے ان چاروں قسموں سے باہر نہیں نکل سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر تو یہ بات کہی ہے کہ ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو واجب قرار دیا ہے، یعنی واجب کرنے کے بعد میں اس کی فرضیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حتمی اور لازم قرار دیا، جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. تو جب یہ ساری کی ساری چیزیں واجب ہیں اور حتمی طور پہ فرض ہیں تو مسلم بندے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انہیں چھوڑے بغیر اور اس کے اندر کسی طرح کی کمی کیے بغیر جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اسی طریقے سے بے عینی ہی اس کو بجا لائے. تو یہ ہے فرائض جس کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر حتمی قرار دیا ہے. پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، کہ کچھ چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشروع کیا، انہیں واجب قرار دیا، انہیں مستحب قرار دیا، انہیں مباح قرار دیا. تو ایسی صورت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ انہی کے اوپر ہم وقوف اختیار کریں اور اس کے بارڈر کو کراس کرتے ہوئے حرام کا ارتکاب نہ کریں، جسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیں مقرر کی ہیں، لہذا ان حدوں کو تجاوز نہ کرو اور تجاوز کر کے آگے بڑھ کر جو ہے حرام کے اندر واقع نہ ہو جاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کی ہیں ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے اور اس کی مخالفت نہیں کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میراث کے مسئلے کو لے لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کی تقسیم کر دی ہے قرآن کے اندر، اور جتنے بھی اصحاب فروض ہیں یعنی جن کو جتنا حق ملنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حقوق کو بیان کر دیا ہے. اب اگر آخری زمانے میں آ کر کوئی کہے کہ نہیں لڑکی کو بھی لڑکے کے برابر ہی ملنا چاہیے، تو یہ چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کے اندر زیادتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے لوگوں کی حدیں سارے لوگوں کے فرائض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے اور اس کے اندر مخالفت جائز ہے. اور حدود جو ہے کبھی حرام کے معنی میں بھی آتا ہے، تو اس کا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں ہیں ان کے قریب مت جاؤ. تو یہاں پہ جو ہے یعنی حرام چیزیں جو ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ان کے قریب بھی نہیں جانا ہے. پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں حرام کی لہذا ان کا ارتکاب نہ کرو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ ان چیزوں کو کرے، بلکہ ہمارے اوپر ہر مسلم بندے کے اوپر یہ واجب ہے کہ ان چیزوں سے دوری اختیار کرے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، کہ جن چیزوں سے میں نے تمہیں روک دیا ہے ان سے دوری اختیار کرو. پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر بھولے تمہارے اوپر رحم کرتے ہوئے کچھ چیزوں سے خاموشی اختیار کی ہے، کچھ چیزوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے. فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا، انہیں کرودے مت، ان کے ٹوہ میں مت پڑو، ان کے کھوج میں مت پڑو، بلکہ وہاں پہ تم بھی خاموشی اختیار کرو. یعنی کچھ مسائل ایسے ہیں جن کے اندر یعنی جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت کے اندر واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ یہ
حلال ہے اور کچھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اور کچھ چیزوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے، تو وہاں پہ بندے کو کوریدنا نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے سوال پہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بارے میں بتا رہے تھے تو انہوں نے سوال کیا فی کل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال ہمارے اوپر حج کرنا ضروری ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برہم ہو گئے، غصہ ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرونی ما ترکتکم، کہ اگر میں تمہیں کسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں تو اس کے بارے میں مجھ سے تفصیل طلب نہ کرو۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے انہیں انہی چیزوں نے ہلاک کر دیا کہ وہ بہت زیادہ سوالات کیا کرتے تھے اور اپنے نبیوں سے اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس طرح کے سوالات کرنے منع ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد یعنی اب بھی جو ہے اس طرح کے سوالات کرنا جس کے اندر تکلف ہو، جس کے اندر بناوٹ ہو، جس کے اندر سختی ہو، غلو ہو، اس طرح کے سوالات کرنا ابھی بھی منع ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر سختی سے اس چیز سے منع فرمایا تھا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ اے مومنو ایسی چیزوں کے بارے میں، ایسی باتوں کے بارے میں نہ پوچھو کہ اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں تکلیف اور تمہارے لیے ناگوار۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، کہ اگر قرآن کے نازل ہوتے وقت تم اس کے بارے میں پوچھو گے تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گے۔ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، تم نے پہلے جو اس طرح سے سوالات کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تبارک تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ، کہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں انہوں نے اس طرح کے سوالات کیے، پھر اس کے بعد میں اس کے منکر ہو گئے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے اندر کوریدنے سے جن چیزوں پہ خاموشی اختیار کی گئی ہے اس کے بارے میں کوریدنا اور اس کے ٹوہ میں لگنا، یہ چیزیں ممنوع ہیں اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا۔ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے اور اس کے بارے میں حلال یا حرام کا کوئی حکم نہیں ہے، نہ تو اس کے حلال ہونے کا، نہیں اس کے واجب ہونے کا، نہیں اس کے حرام ہونے کا کوئی حکم نہیں ہے، تو یہ ان چیزوں میں سے ہے جن کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، اور اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کام کر لیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں، اس کے لیے یعنی وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اور یعنی یہ ساری احادیث جو ہیں، ان احادیث کا خلاصہ یہی ہے۔ آخر میں اس حدیث سے جو فائدے ہمیں حاصل ہو رہے ہیں ان میں سے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ شریعت کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ فرض ہیں اور جن کا کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، اور چھوڑنے سے بندہ گنہگار ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جن چیزوں کو واجب کیا ہے یا مستحب یا مباح کیا ہے تو اسی حد تک جو ہے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے کہ ہم حرام کے اندر واقع ہو جائیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے ان کا ارتکاب ہمارے لیے جائز نہیں، بلکہ ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ان چیزوں سے ہم دوری اختیار کریں۔ اسی طریقے سے جس کے اندر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے حلال یا حرام ہونے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل نہیں کیا ہے تو وہ ان چیزوں میں سے ہے جن کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، اور اس کے سلسلے میں کرید کرنا، اس کی ٹوہ میں پڑنا، یہ ہمارے لیے جائز اور درست نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ صحیح طور پہ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب ہمیں وفات دے اسلام پہ وفات دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔